نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و السلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بدلے کا جو کسی کے ساتھ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف وہ درگزر کرتے تھے. معزز حاضرین، شریعت مطہرہ میں گناہ کی تعریف بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرتا ہو کہ یہ گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائے یا لوگ اس سے مطلع ہو جائے. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے متعلق توبہ کی ترغیب دلاتے ہوئے بیان کیا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، خطا ہوتی ہے، اور ان میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد توبہ کر لے. انسان اگر اس کا لغوی معنی ہم ڈکشنری میں دیکھیں، لغت میں دیکھیں تو یہ نسیان سے ہے. نسیان کے معنی ہوتے ہیں بھول، غلطی، خطا، گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے. ہم اور آپ جس معاشرے میں چل رہے ہیں، جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہ معاشرہ، حالیہ معاشرہ گناہوں سے لت پت ہے، جس میں مومنوں سے بھی گناہیں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کی تربیت عقیدہ توحید سے کی. اللہ کے ڈر سے آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کرائی. اللہ کی وحدانیت سے آپ نے اپنے
صحابہ کی تربیت کروائی، ایک بہترین معلم، ٹیچر، مربی، تربیت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا معاشرہ، جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسلام آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد، اس معاشرہ، اسلامی معاشرہ خصوصاً عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہوں سے بہت دور تھا، بہت پاک معاشرہ تھا۔ جرائم اس معاشرے میں نہ کے برابر ہوا کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی کسی سے گناہ سرزد ہو جاتا، جرم سرزد ہو جاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر مومنوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہمارا تعامل ان کے ساتھ گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں پر اتنا عار دلایا جاتا ہے، اتنا شرمندگی دلائی جاتی ہے، حالانکہ وہ توبہ کر لیا ہوتا، اس گناہ سے رجوع بھی کر لیا ہوتا ہے، مگر اتنا عار دلایا جاتا ہے، گنہگار کے ساتھ ایسا عجیب و غریب رویہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ گنہگار الٹا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، یا پھر وہ اسلام سے اور مومنوں سے متنفر ہو کر دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر معاملے میں نمونہ ہے، آپ کے اٹھنے سے، بیٹھنے سے لے کر ہر معاملے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے۔ تو ابھی آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے ساتھ کیسا تعامل کرتے تھے، آپ ان گناہوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے، گنہگار کو نصیحت کر کے کیسے اس کو نیکیوں کی طرف آمادہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہی دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دور جرموں سے، گناہوں سے پاک دور تھا۔ اسی کا ذکر صحابی رسول کرتے ہیں اپنے بعد کے دور میں، تابعی کے دور میں، کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، ایسے ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہو جس کو ہم موبقات میں شمار کرتے تھے، جس کو ہم موبقات میں، بڑے بڑے گناہوں میں اس کو شمار کرتے تھے۔ اتنا پاک تھا دور کہ بعض صحابہ جو سفر کر کے گئے دعوت کے کام سے، انہوں نے پریکٹیکل جھوٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ صرف ہم نے جھوٹ کی تعریف جانی تھی، پریکٹیکل ہم نے دیکھا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جھوٹ ہم نے کبھی کسی کو بولتے ہوئے، کہتے ہوئے نہیں سنا، صرف جھوٹ کی تعریف جانتے ہیں، مگر اس معاشرے میں جانے کے بعد، اس مقام پر جانے کے بعد پریکٹیکل آپ نے جھوٹ دیکھا، کہا کہ جھوٹ ہم نے پریکٹیکل اب دیکھا ہے۔ الغرض وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، آپ ایک اچھے مربی، ایک اچھے معلم، ایک بیسٹ ٹیچر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کو کیسے نصیحت کرتے تھے اور کیسے ان کو سمجھاتے تھے، کیسا سلوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گنہگار آپ کے پاس آتا، خطا کار اگر کوئی آپ کے پاس آتا، آپ بجائے اس کو عار دلائے، شرمندگی دلائے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرتے تھے۔ نصیحت تو درکنار، آپ اس کے حق میں دعا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں دعا بھی کرتے تھے نصیحت کرنے کے بعد۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، زنا کا لائسنس پوچھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی، کتنا پیارا انداز تھا، کتنا نرالا انداز تھا کہ دل میں اس کے وہ باتیں اتر جائیں۔ کہا کہ جس چیز کا تو ارادہ کر رہا ہے کسی عورت کے ساتھ،
سوچ اگر کوئی اور آدمی تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے تو کیا تجھے گوارا ہے یہ چیز؟ کہا کہ لا واللہ یا رسول اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ارادہ کر سکتا ہوں میں؟ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں میں؟ کہا تیری ماں کے ساتھ؟ کہا کہ اللہ کے رسول کیسے برداشت کروں گا میں؟ کہا تیری بیوی کے ساتھ کیسے برداشت کروں گا؟ یہی جواب صحابہ رسول دیتے رہے۔ کہا تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ترتیب لائی۔ پھر اس آدمی نے کہا واللہ فدا کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس گناہ سے باز آتا ہوں۔ اور وہ آدمی اس گناہ سے باز آ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حق میں دعا بھی کی، اللہم حسن فرجہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے دامن کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اے اللہ۔ اللہ اکبر، کتنا نرالا انداز۔ ایک آدمی گناہ کا لائسنس پوچھتا ہے، زنا کا لائسنس پوچھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کرتے ہیں، اور نصیحت کرتے ہوئے ساتھ میں اس کے حق میں دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ اس کے دامن کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے گناہ کو بخش دے، اے اللہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرالا انداز تھا گنہگاروں کے ساتھ نپٹنے کا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گنہگار آتا، ایک ہے گناہ اور ایک ہے خطا۔ عربی میں اگر دیکھیں معصیت اور خطا میں فرق ہے۔ خطا بائی مسٹیک ہوتا ہے، جبکہ جو ہے معصیت جان بوجھ کر کے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے معاملے کو کہ یہ گناہ واقعی اس نے جان بوجھ کر کے کیا ہے یا پھر انجانے میں یہ گناہ کیا، یہ غلطی کیا ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ اعرابی صحابی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے آپ اپنا معاملہ سناتے ہیں جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ جب کوئی چھینکے وہ الحمدللہ کہے چھینکنے والا تو جواباً یرحمک اللہ کہنا چاہیے سننے والا۔ یہ چیز معلوم تھی مجھے، یہ حدیث معلوم تھی، ابھی مسئلہ نماز کا نہیں معلوم تھا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے پیچھے۔ اذ عطس رجل من القوم، کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک کوئی ایک آدمی جو نمازیوں میں سے وہ چھینک دیتا ہے۔ فقلت یرحمک اللہ، اور میں جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیتا ہوں نمازی میں زور سے۔ ہوتا کیا ہے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، سب صحابہ سب لوگ آپ کو ترچھی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پریشان ہوتے، کچھ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ اپنے زانوں پر مارنا شروع کر دیا، ران پر مارنا شروع کر دیا، کہ اتنی تعجب سے آپ کو اس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے شرمندگی آپ کو محسوس ہونے لگی۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کس نے نماز میں جواب دیا؟ کہا کہ میں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بلا لیے۔ کہا کہ انما الصلاة لقراءة القرآن وذکر اللہ عز وجل، یقیناً نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تسبیح و نماز کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدے کی دعائیں اور رکوع کی دعائیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ اور دیگر اذکار ہوتے ہیں۔ نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو سن کر کے فرماتے ہیں واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا مدرس، میں نے ایسا معلم، میں نے ایسا ٹیچر نہ کبھی اس سے پہلے دیکھا اور نہ کبھی اس کے بعد میں ایسا ٹیچر دیکھا۔ اتنا بہترین مربی اتنے اچھے انداز میں مجھے سمجھایا کہ یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو دیکھیں یہاں پر انجانے میں مسئلہ معلوم نہیں تھا،
یرحمک اللہ کہہ دیا. ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر کئی مساجد میں ایسا ہوتا ہے, کوئی ایک آدمی نیا آ گیا, نماز کا طریقہ اس کو نہیں معلوم, وہ نماز پڑھنے لگتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, تو اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں. اور ایسے مسجد میں کبھی کبھی کوئی بائی مسٹیک غلطی سے جو ہے اپنا فون چالو بھی رکھ لیا, غلطی سے اس کا فون بج بھی گیا اور وہ بند کر بھی دیا. نماز کے بعد لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں, چڑچڑانے لگتے ہیں, چلانے لگتے ہیں کہ اس طرح سے اس کو مسجد سے دوری کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانچتے تھے کہ جاننے میں ہوا, انجان بوجھ کر کے ہوا یا انجانے میں ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے اس گناہ کی, یہاں تک کہ اس گناہ کو, اس غلطی کو چھوڑ دیا جائے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے سامنے گناہ ہوتا, غلطی ہوتی, تو آپ اس کی قباحت, اس گناہ کی قباحت کو, خباثت کو اتنی تاکید سے بیان کرتے کہ سننے والا سنتے رہ جائے. ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ کی محبوب بیوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ صفیہ پستقد, گڈی پستقد صفیہ. اللہ اکبر, یہ کلمہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنے, آپ نے اس گناہ کی یعنی غیبت کی اتنی قباحت بیان کی کہ سننے والے سنتے ہی رہ گئے. آپ نے فرمایا, یا عائشہ لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجت. فرمایا اللہ کی قسم, تو نے عائشہ ایسا کلمہ کہا, ایسی بات کہی, اگر اس کلمے کو, اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کھارا ہو کر کے رہ جائے گا, مزید ابلنے لگے گا اس کا پانی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں قباحت, اس غیبت کے متعلق اتنی قباحت بیان کی کہ سننے والے جو ہے اس قبیح عمل سے رک جائیں اور وہ نیکی پر کرنے لگے, پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم بھی نہ رکھیں. مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گناہوں پر پردہ ڈالنے کی تلقین کرتے تھے, گناہوں پر پردہ ڈالنے کی تلقین کرتے تھے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی, گناہ سرزد ہو گیا, تو اس کو خفیہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے, اللہ اور بندے کے درمیان رکھنے کی تلقین کرتے تھے, اور یہاں تک کہ بندہ توبہ کر کے یا پھر کچھ اور نیکیاں کر کے اس گناہ کو مٹا لے. گناہ کو مجاہرہ کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے. المجاہرہ بالمعصیہ لا يحب اللہ السوء, لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. کہ اللہ تعالی مجاہرہ بالمعصیہ, گناہوں کو کھلے عام کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے تھے. سرے عام گناہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے. انسان ہے, گناہ ہو گیا, اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, توبہ کر لے معافی ہو جائے گی. ایک گناہ کرے پھر آ کر اس گناہ کو بیان کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. اس لیے قرآن کریم وعید سناتے ہوئے بیان کرتا ہے, ان الذین یحبون, یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں, ان تشیع الفاحشہ, گناہوں کو عام کرے, فحش کو عام کرے, فی الذین آمنوا, مومنوں کے درمیان, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امتی معافی الا المجاہرین, میری امت کے ہر فرد کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلے عام گناہ کرنے والوں کو یا گناہ کی نشر و اشاعت کرنے والوں کو. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ, اور مجاہرے کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی گناہ کر دے رات میں, پھر اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے, اللہ اس کو پردہ ڈال دیتا ہے, پھر وہ صبح آ کر اپنے دوستوں کے پاس, لوگوں کے سامنے کل کیے ہوئے گناہ کو ذکر کرتا ہے, بیان کرتا ہے, اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے, اس کو سرے عام کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ جو اس گناہ پر پردہ ڈالا ہے اس پردے کو وہ ہٹا دیتا ہے. تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ جس گناہ پر پردہ ڈالا تھا اس گناہ کو اس نے ہٹا دیا اور لوگوں کے سامنے سرے عام کر دیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفوان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک آدمی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول مجھ پر حد قائم کیجئے، میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، اپنی گردن کو موڑ لیا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہاں تک کہ سکیڑ گیا تھا۔ گویا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ گناہ ہونے کے بعد اس گناہ کا مجاہرہ کیا جائے، اس گناہ کو بیان کیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یہی عیا ہو رہا تھا، یہی بات واضح ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ گناہ اگر ہو جائے، گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ اگر ہو جائے تو اس کو پردے میں رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، اور ساتھ میں بجائے اس گناہ کے بجائے نیکی کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ آپ نے یہ گناہ کا کام کیا اس ٹائم میں، بجائے اس گناہ کے آپ یہ کام کیجئے، آپ کے حق میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے، ایک اصول بیان کرتا ہے کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، گناہوں کو بجھا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوری طور پر پیچھے نیکیاں کر دو، نیکیاں کر دو، ان نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجد کو چل کر آنے والا قدم قدم در قدم اس کے ایک گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو سنا نہیں، اس گناہ کی تفصیل میں نہیں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے وضو نہیں کیا، کیا تم ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھے؟ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ایک مومن ہوتے ہوئے ہم پیچھے پیچھے نیکیاں کرتے رہے یہاں تک کہ وہ نیکیاں گناہوں کو کھا جائیں۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفوان رضی اللہ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کہ فلاں آدمی نے میرا مال چوری کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اس آدمی کو، پوچھا کیا بھئی تم نے چوری کیا؟ کہا کہ ہاں میں نے چوری کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اپنا چہرہ موڑ لیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گیا، معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ تک معاملہ آ گیا۔ اب اسلامی حکم یہ ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا اعلان کیا، صحابہ رسول پریشان ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو سزا ملے، اس پر حد نافذ ہو، اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ کورٹ تک آ گیا، اس پر حد قائم ہو کے رہے گی، یہاں تک کہ اس صحابی نے کہا کہ یہ جو مال چوری کیا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میں نے ہدیے کے طور پر چھوڑ دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ جب یہاں آ گیا حد نافذ ہو کر کے رہے گی، اور قرآن کریم بھی یہی فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کوئی زنا کر دیں، کوئی جو ہے کسی پر حد نافذ ہو جائے، حد ان پر واجب ہو جائے، تو اس معاملے میں تم امیران ہرگز بھی نرمی نہ برتنا اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حد ان پر نافذ ہوئی۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے بعد اگر توبہ ہو جاتی اس گناہ پر، آپ اس گناہ پر عار نہیں ڈلاتے تھے، عار نہیں دلاتے تھے، توبہ ہو گئی معاملہ ختم۔ کوئی آدمی گناہ کیا، غلطی تھا، گنہگار تھا،
توبہ کر لیا، صحیح آدمی بن گیا، سچا آدمی بن گیا، نمازی بن گیا، بار بار اس کو اس کے پہلے کے کیے پر عار دلاتے رہنا، ارے تو شرابی ہے، ارے تو فلاں آدمی ہے، تو ایسی خاتون ہے، تو فلاں خاتون ہے، تو فحاشی خاتون ہے، تو پاک دامن خاتون نہیں ہے، تو چور ہے، تو چوری کرتی تھی، تو چوری کرتا تھا. اس طرح سے عار نہ دلایا جائے گنہگاروں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی. غامدیہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول، میرے پیٹ میں جو حمل سے ہے وہ اسی صحابی کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ میری مجھ سے گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، یہی وہ حمل ٹکا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے تاکہ بچہ محفوظ رہے. پھر وہ جاتی ہیں، وضع حمل کے بعد پھر آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، دودھ پیتی عمر ہے، پھر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ بچے کا دودھ چھوٹ جائے تب میرے پاس آنا. پھر جاتی ہیں یہاں تک کہ دودھ چھوٹ جاتا ہے. حضراوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تو دیکھیں ایک ماں حمل سے ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے سے کیسے لگاؤ بن جاتا ہے ماں کا. باوجود اس کے وہ خواتین تھے، وہ صحابیات تھے جو دنیا میں کسی بھی اعتبار سے کل آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا چاہتے تھے. کل اللہ تعالیٰ کے سامنے، کل دربار قیامت میں وہ اپنے منہ کو کالا رکھنا نہیں چاہتے تھے. جو معاملہ یہاں ہوا اس کو یہیں پر کلیئرٹی ہو جائے، یہیں پر ان کو سزا مل جائے. خاطر اس کے آپ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اور ہاں یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتی رک جاتی تو اس کو رکنے کی بھی اجازت تھی، مگر اس نے اپنے گناہ کو صاف کرنا چاہا. پھر آئی بچے کو لے کر کے، پھر مدت ملی دودھ پلانے کی، وہ ختم ہونے کے بعد لگاؤ بچے سے مزید ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ بچے کو لے کر کے آئی، طہرنی یا رسول اللہ، اب مجھے پاک کر دیجئے کہ اس بچے کا دودھ چھوڑ گیا. اللہ اکبر. الغرض رجم کر دیا جاتا ہے اس خاتون کو. رجم کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہیں، روکتے ہیں لوگ. راوی حدیث اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے کچھ روایت میں کہ عمر رضی اللہ عنہ روکتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو زناکار خاتون ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تابت توبۃ لو قسمت من 70 رجلا من اہل المدینہ لکفتہم. اس عورت نے ایسی توبہ کی، اگر اس توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو 70 لوگوں کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کسی سے خطا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس گناہ پر، اس خطا پر ان کو عار نہ دلایا جائے، ان کو یہ نہ کہا جائے کہ تو چور تھا، تو زناکار تھا، تو شرابی تھا، تو فلاں تھا، بلکہ نظر انداز کر دینا چاہیے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں پر عار نہ دلاتے تھے کہ ایک شرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس پر 1 2 3 مرتبہ حد قائم ہو گئی تھی شراب پینے کی بنا پر. 4تھی مرتبہ بھی شراب پیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. اس میں سے اچانک ایک آدمی کہتے ہیں اخزاک اللہ ما اکثر ما یؤتی بہ. ارے بھائی اللہ تجھے ذلیل کرے، تو اتنے مرتبہ پی کر کے آتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تعینوا علیہ الشیطان بل قولوا رحمکم اللہ رحمک اللہ. شیطان کی تم اس معاملے میں مدد نہ کرنا، بلکہ تم اس کو دعا دو اللہ تجھے رحم کرے، اللہ تجھے رحم کرے، تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ تجھے رحم کرے، کیونکہ یہاں پر حد قائم ہو رہی ہے. مگر ہاں ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ کو نظر انداز کرتے تھے، ہر گناہ کو نظر انداز کرتے تھے، ایسی بھی بات نہیں ہے. راوی حدیث میں آتا ہے الا اذا انتهكت حرمات اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ تعالی کے حرمات، محارم کو جو پامال کر دیتا ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کی پکڑ بھی کرتے تھے اور اس پر عار بھی دلایا کرتے تھے. جب اللہ تعالی کے حدود جو پامال کر دے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ بھی کرتے تھے. ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنی ماں کے متعلق عار دلا رہے تھے، تیری ماں تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. هل عیرته بأمك انك امرؤ في الجاہلیہ, ارے تو اس کو اس کی ماں کے متعلق عار دلا رہا ہے, تمہارے اندر تو ایک جاہلیت والا انسان ہے, گویا تیرے اندر جاہلیت جیسی چیز آ گئی ہے. کچھ گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عار دلاتے, اس کو سمجھاتے, ڈانٹتے, اس کی پکڑ کرتے, اس پر غصہ ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گنہگار سے حجر بھی کر دیتے, بات چیت بھی بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے, ان کی اصلاح کی خاطر, ان کی تربیت کی خاطر بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت حجر کر دیتے تھے. جیسا کہ مشہور ہے حنین کے واقعے میں 3 صحابہ اکرام جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے, سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے. سورۃ توبہ کے اندر ان کا ذکر ہے. اسی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے حجر کر لیے تھے. راوی حدیث وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے جب جاتے تو میں سلام کرتا, واللہ میں اس کوشش میں رہتا, اس تمنا میں رہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھے اور میرے سلام کے جواب میں آپ کے ہونٹ حرکت میں آ جائیں, اس کوشش میں رہتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر کے جاتے تھے. نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے, جب نمازیوں کو, مصلیوں کو دیکھتے گھوم کر کے, میں چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم, آپ کا دیدار میرے دیدار سے ہو جائے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دیدار نہ کرتے, مجھے نہ دیکھتے. اتنی تکلیف 40 دن تک ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کیا, اور دیگر مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا کہ کوئی ان سے گفتگو نہیں کریں گے, بات چیت نہیں کریں گے. اور مزید 40 دن کے بعد ان کے گھروں میں بھی یہ پیغام آ گیا کہ وہ بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں, ان سے کوئی بات نہ کریں, وہ اپنے اپنے میکے چلے جائیں. تو معاملہ 50 دن تک معاملہ جو ہے حجر کیا گیا تاکہ ان کی تربیت ہو جائے, تاکہ ان کے معاملہ, چونکہ جو ہے واقعہ بہت طویل ہے, تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات گنہگاروں کے ساتھ حجر بھی کیا کرتے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے, ان کی اصلاح ہو جائے. الغرض معزز حاضرین, جو کچھ پہلو تھے میں نے آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ, ہر معاملہ, آپ کی ہر بات, آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو اس اعتبار سے گنہگاروں کے ساتھ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنانا چاہیے. گنہگاروں کو ان کے گناہوں پر عار دلا کر کے ان کو دور کرنا, دین سے مزید دور کرنا, یہ بالکل اصلاح اور تربیت کا قطعاً طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو گناہوں سے بچائے, ہم تمام کو اللہ رب العزت گناہ اگر سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجاہرہ بالسوء یعنی کھلے عام گناہ کرنے سے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے. گناہگاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.